عبد اللہ ورسولہ الامین محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجمیع اہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. یا رب تو میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے. رب کریم تو میری زباں کی گرہ میری زباں کی پیٹ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ پوچھ سکیں. رب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں آج کے اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کچھ اور حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے اسوہ، تمام مومنین کے قدوہ، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے. آپ عالی نسب عالی حسب، آپ کے اس قدر عظیم اوصاف و خصائل ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. رسالت و نبوت سے سرفراز کیا. خوبیاں بہت سی عطا کی اور انہی خوبیوں میں سے اور انہی فضیلتوں میں سے بعض احادیث کا ذکر میں نے پچھلے 2 خطبوں میں کیا. آج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی وہ بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ خلق محمدی ہی وہ بہترین اخلاق ہے کہ جسے آپ کی امت کے تمام لوگوں کو جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کو اپنانا چاہیے. اور کافی ہے دلیل و ثبوت کے لیے
رب العالمین کی شہادت قرآن کریم میں اللہ جل وعلا کی نازل کردہ ایک آیت جس میں اللہ جل وعلا یہ کہتا ہے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اے میرے نبی عظیم اخلاق پر ہو۔ اور یہ بات تو یاد رہے کہ فضائل کے پہلو بہت سارے ہیں، آپ کی خصوصیتیں بہت زیادہ ہیں۔ خصوصیت کی ایک حدیث سرسری طور پر میں ذکر کر دوں جس سے آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، بلکہ آپ کی امت کی بھی اہمیت اور ان کی خیریت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میں 5 خصلتوں سے نوازا گیا ہوں، اور ایسی ہیں وہ 5 خصلتیں، ایسی ہیں وہ 5 صفتیں میری، اور خاص وہ خوبیاں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ کتنی عظمت والی یہ حدیث ہے جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ کہ آپ تمام بشر ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہیں۔ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، احد من الانبیاء قبلی کے الفاظ کہ میں 5 چیزیں ایسی عطا کیا گیا ہوں، 5 خوبیاں کہ مجھ سے پہلے کے انبیاء میں سے کسی کو وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ جل وعلا نے پہلی خوبی مجھ کو عطا یہ کی کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصلت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری روئے زمین میرے لیے سجدگاہ اور پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دی گئی ہے۔ اور تیسری خصلت احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جس سے امت کا مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی حلال، اور اسی طرح سے آپ کی امت ہی کے لیے یہ اس کی خصوصیت ہے کہ پوری ہوئے زمین کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص کسی عمارت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی ہوگی نماز، نہیں، جہاں وقت ہو جائے۔ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں نہیں بنی ہوئی مسجد ہے، وہی نماز پڑھ لے گا۔ وضو کی حاجت سے پانی نہیں پا رہا ہے تو تیمم روئے زمین پر کہیں بھی پاک جگہ پر ہاتھ مار کر کے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے پیشاب پیخانہ کی صفائی جس کو استنجا کہا جاتا ہے، وہ ڈھیلے پتھر مٹی کسی سے بھی کر سکتا ہے اور وہ پاکی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور چوتھی خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ پہلے کے انبیاء خاص قوموں کی طرف، مخصوص چند لوگوں کی جماعت کی طرف رسول و نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعثت الی الناس کافہ، میں تمام لوگوں کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت یہ آفاقی ہے، آپ ساری انسانیت کے نبی و رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ایسی ہیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور کسی اور کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے حسین اخلاق والے تھے، سب سے پیارے اخلاق والے تھے۔ آپ کی باسط تھی اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی اس کے دو افراد و مقاصد ہیں، کہیں حسر کے ساتھ بعض اس کے اہم ترین نکات کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہوئی ہی اسی لیے ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی عملی طور پر تعلیم دے کر کے بھی اور عمل کر کے بھی اس کا اتمام کر دوں اور اس کی تکمیل کر دوں۔ اور یہ بات حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کا حامل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے کہا کہ شہادت رب العالمین ہی کی کافی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس معنی کی اور بہت ساری آیات ہیں آپ کے اخلاق سے متعلق۔ قرآن کریم کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم خو، بڑے نرم زبان، بڑے نرم دل، سختی نام کی چیز، شدت نام کی چیز آپ کے اندر تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ جل وعلا نے آیت اتاری جس میں آپ کی اخلاق کی نرمی کی بات کہی، اور یہ کہ آپ بڑے ہی نرم تھے اپنے صحابہ کے لیے، اپنے متبعین کے لیے۔ اور بات یہ ہوتی کہ اگر کہیں آپ سخت زباں اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب آتے نہیں، قریب آتے آپ سے دور ہو جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ جل وعلا اپنے نبی پر اپنا احسان جتا رہا ہے کہ تو اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ان تمام کے لیے بہت ہی نرم دل، نرم مزاج، نرم خو ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر کہیں تم سخت زباں ہوتے، اگر تم سخت دل ہوتے اے میرے پیغمبر، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کرام کی جمعیت اور پوری جماعت ہمیشہ آپ کے ارد گرد پوری محبت کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار، یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، ہٹ جاتے، بھاگ جاتے، بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، کوئی پاس نہیں ٹکتا آپ کے، اگر آپ کے زبان و دل کے اندر سختی و شدت اور کسی بھی نوع کی خرابی ہوتی۔ شہادت کافی ہے اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، صحابہ کرام میں خادم النبی کے لقب سے ملقب ہیں۔ یا انس بن مالک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، چھوٹے بچے تھے تقریباً 9-10 سال کے، اور باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے کسی دوسرے صحابی سے شادی کی، اس کا بھی اپنا قصہ ہے۔ ان کی ماں، ان کے گھر کی، ان کی اپنی دادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا انس بڑا ہی ذہین و فطین، ان ابنی ھذا کیس، یہ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، فلیخدمک، ہم چاہتے ہیں، ہماری نیت ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں
کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں یا آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ صحابی رسول خادم نبی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آگے کا جملہ میں اصل سنانا چاہتا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں ما قالنی اف قط، 10 سال کی اس خدمت والی طویل زندگی میں وفات تک، ہجرت سے لے کر کے وفات تک انہوں نے خدمت کی۔ کہا اس 10 سالوں کے بھیتر کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اف نہیں کہا۔ اس سے عظیم اخلاق، اس سے بہترین صفت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے خادم کو جو اکثر و بیشتر سفر و حضر میں خدمت پر معمور رہا ہے، اس کو ان 10 برسوں میں اف تک نہ کہا ہو۔ مزید روایت کے الفاظ صحیح مسلم ہی کی کتاب الفضائل کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی کسی چیز کے لیے کہ جو میں نے کر لیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں اس کو کر لیا، اور جو چیز نہیں کیا، جو کام میں نے نہیں کیا، تو آپ نے یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا، کر لیا تو یہ نہیں کہا کہ کیسے ایسے کر لیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ آخر تم نے کیا کیوں نہیں ایسا۔ یہ خلق عظیم کی شہادت عملی صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیان کے اندر موجود ہے، اور اللہ صادق جل وعلا کا یہ قول اس کی تائید ہوتی ہے۔ انس ابن مالک کی ایک اور روایت میں سنا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس جاؤ یہ کام کر لاؤ، کرا لیے۔ کہتے میں نکلا اور بچے کھیل رہے تھے مدینہ کے، میں بھی ان کے ساتھ مصروف ہو گیا، وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہاں بھی نہیں گیا تھا جہاں مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، حالانکہ میرے جی میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہیں سے اسی طرف سے نکلے، پیچھے سے میری گدی پکڑی، کہا او چھوٹا انس تو گیا نہیں ابھی جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں وہ کام کر کے رہوں گا جو آپ نے کہا ہے، جہاں بھیجا تھا میں وہاں جاؤں گا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، مسکرا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ اخلاق نبوی کے نمونے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی کوئی کلمہ، بےہودہ کلمہ، خراب بات جس کو کہتے ہیں، کبھی نہیں نکلی، حتیٰ کہ بتکلف یا حکایت کو بیان کے طور پر نقل کرنے کے طور پر بھی آپ نے کبھی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں ادا کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش ہوتے اور نہ ہی بتکلف بناوٹی طور پر یا بطور نقالی کے آپ نے کبھی زبان سے کوئی کلمہ غلط قسم کا، خراب قسم کا، لایانی قسم کا ہرگز نہیں نکالا۔ آپ بولتے تھے، ناپ تول کے بولتے تھے تو اچھی بات بولتے تھے، ورنہ سراپے نبوی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ زیادہ بولتے نہیں، بولتے تو خالی خیر بولتے تھے۔ اور اخلاق نبوی ہی کے تعلق سے یہ بات تھے کہ آپ بے انتہا حیادار تھے، اتنے شرمیلے
کہ کنواری لڑکی جو پردہ نشین ہو، جو اپنے اندرونی زنان خانے کی طرف والے کمرے میں بیٹھی ہو ہمارے شرم و حیا کے، اور یہی اصل اس کا مقام ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ہماری کی شرم و حیا سے بڑھ کر ہمارے نبی کی حیا خوبصورت، اور یہ شہادت یہ کسی کی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بھائی تھی، مشہور و معروف حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازرار فی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پردہ نشین کنواری خاتون سے بھی کہیں بڑھ کر کے حیا رکھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کی ہی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حیا کا گراف اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ اذا کرہ شیئا نعرفہ فی وجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے، کوئی بات، کوئی کام، کوئی بھی چیز آپ کو ناپسند ہوتی، ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کچھ کہتے نہیں، لیکن حیا کا ایک ایسا پردہ چہرے پہ نمایاں ہوتا تھا کہ ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ چیز یا یہ بات یا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حیا کا یہ گراف تھا اتنا اونچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ عصمت و آبرو کے حوالے سے اس قدر پاک باز تھے، اس قدر پاک باز تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جو شدید ترین دین و ایمان کے بعد میں دشمن تھے، مکہ کے قریش، عرب کے کفار و مشرکین، آپ کے تمام دشمن جو نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ رسول پر ایمان لائے، نہ یوم آخرت پر ایمان لائے، آپ کو بہت سارے القاب سے نوازا، شاعر کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا۔ کیا آپ بات جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر کفار کے اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والی باتیں موجود ہیں؟ جو قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ کوئی کہتا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور اس طرح سے کبھی کوئی کہتا بل ہوا شاعر، وہ تو شاعر ہے، کوئی کہتا وہ بل ہوا کاہن، وہ کاہن ہے، اور اس طرح کے سارے الفاظ۔ لیکن کتاب و سنت اور تاریخ و سیرت کہیں بھی آپ یہ پا نہیں سکتے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی کافر یا کسی مشرک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ کے جاننے والے، آپ کے پہچاننے والے، آپ جن کے بیچ میں نبوت سے پہلے 40 سال تک رہے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف گیری نہیں کی، کوئی عیب نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت و آبرو کے حوالے سے ستایا بہت، حتیٰ کہ مار بھی دیا اور پیٹ بھی دیا، اور نہ جانے کیا کیا، جانتے ہیں آپ، پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ لیکن آپ پر آپ کے عصمت و آبرو پر دھبا پہنچانے والی کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ ایسے تھے ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیب گیری اس حوالے سے کوئی کر سکتے تھے۔ اور اللہ جل وعلا نے قرآن عظیم میں اس بات کو، آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق، آپ کی شرافت، آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، غرض ہے کہ تمام تر اخلاق حسنہ سے متصف ہونے والی بات کو اس طور پر بھی دلیل کے انداز میں پیش کیا کہ یا نبی تمہارے اندر تو ایک طویل عمر گزار چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن سِنِينَ، میں تمہارے اندر اپنی عمر کے نہ جانے کتنے سال بتا چکا ہوں۔ نبوت سے پہلے 40 سال یہ بڑی مدت ہوتی ہے، ایک طویل مدت ہوتی ہے، اس کو میں بتا چکا ہوں۔ تم جانتے ہو میری طہارت کو، میری شرافت کو، میری نجابت کو، اور میری عفت و پاک دامنی کو، میری صداقت کو، میری امانت کو۔ اور یہ سچ تھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ الصادق الامین یہ تمام
قریشی معاشرہ، مکہ کا معاشرہ آپ کو ہی کرتا تھا۔ یہ حدیثیں سنا کر کے میں اپنے آپ سے اور اپنے دینی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا علم اور اس کی معرفت تو حاصل کریں ہی، لیکن اسی اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں، اور اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر ملعون ہیں، کس قدر حد درجہ شریر ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں، جو آپ کو پہچانتے بھی نہیں، جو آپ کی سیرت اور سیرت کے کسی بھی پہلو سے آگاہ تک نہیں ہیں، خالی سب و شتم کرنا جانتے ہیں، اور یہ سب و شتم اس کو کرتے ہیں جو اس لائق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس گالی گلوچ کا اور اس طرح کی خراب باتوں کا تذکرہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مذمت کرنے والے مذمت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ تو مذمم کی مذمت کر رہے ہیں، یعنی جو لائق مذمت ہے میں تو محمد ہوں، میں تو قابل تعریف ہوں، میں تو وہ ہوں جس کی اللہ جل وعلا ثنا بیان کرتا ہے، اس کے فرشتے اس کی ثنا کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ ذات کی گرامی ہے کہ تمام اہل ایمان کو اسی کا حکم ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو میرے نبی کا مرتبہ بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارک الہ تو ہم سب کو دین کی اچھی سمجھ دے اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تکبیر کہیے۔